Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Uzafa and the topic on which I am going to present my views is youth engagement. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے یوتھ انگیجمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ اس کی امپورٹنس اور اس کی جو بینیفٹس ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. سو واٹ از یوتھ انگیجمنٹ؟ جب ہم ینگ لوگوں کو ایسی چیلنجنگ اور رسپانسبل ایکشنز کے اندر انوالو کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس پازیٹیو سوشل چینج لا سکے، اس کو کہتے ہیں یوتھ انگیجمنٹ. جب ہم یوتھ کو ایک اپرچونیٹی پرووائڈ کرتے ہیں، ہم ان کو ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو کرتے ہیں جس کے اندر وہ پلاننگ کر سکیں فار دا بیٹرمنٹ آف سوسائٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیسیشنز بنا سکے جو کہ ہماری جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے مفید بن سکے، تو اس کو یوتھ انگیجمنٹ کہتے ہیں. یوتھ انگیجمنٹ ہیپنس ان یوتھ ایڈلٹ پارٹنرشپس دیٹ آر اسٹرکچرڈ سو دیٹ بوتھ گروپس کنٹریبیوٹ، ٹیچ اینڈ لرن فرام ایچ ادر. جب یوتھ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتی ہے یا یوتھ جو ہے ایسا ایکشن لیتی ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ ایک پازیٹیو سوشل چینج لا سکے یا اس کے تھرو جو ہے وہ ایک فائدہ دے سکے لوگوں کو، تو اس سے جو ایڈلٹس ہیں وہ کافی کچھ سیکھنے کو ان کو ملتا ہے. وہ اس کے ذریعے اپنی جو ہے وہ کمپیٹنسیز کریٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی اسکلس کو بلڈ کرتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر جو ہے ایک لیول کو اچیو کر سکیں. وائی از یوتھ انگیجمنٹ امپورٹنٹ؟ یوتھ انگیجمنٹ از دا سینٹرل پرنسپل آف یوتھ ڈیولپمنٹ. اگر ہم بات کریں تو یوتھ جتنا بھی ڈیولپ کرتی ہے وہ ٹوٹلی پارٹیسپیشن اور انوالومنٹ کے تھرو کرتی ہے. اگر یوتھ کسی ایکٹیویٹی میں یا کسی بھی کام میں انوالو نہیں ہوگی، پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی، اس کے اندر حصہ نہیں لے گی، تو اس کی جو ہے وہ ایک تو اس کا نتیجہ نہیں نکل سکے گا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ یوتھ کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. تو بیسیکلی یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے لازمی ہے کہ یوتھ انگیجمنٹ ہو. جب یوتھ انگیجمنٹ ہوگی، یوتھ کو اس کے ذریعے اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں گی ہوں گی، اور وہ اس اپرچونیٹیز کو اویل کر کے وہ کام کریں گے تو وہ ان کو بھی فائدہ دے گی اور دوسرے لوگوں کو بھی. اگر ہم بات کریں ایکولوجیکل پرسپیکٹیو آف ہیومن ڈیولپمنٹ کی، تو ینگ پیپل آر ایجنٹس آف دیئر اون ڈیولپمنٹ. انسان جو ہے وہ اپنی کامیابی کا خود ایک ذریعہ ہے. اگر انسان خود کو جو ہے وہ ایک کام کرنے کے لیے آمادہ کرے اور اس سے جو ہے وہ دوسروں کو فائدہ دے سکے، یا اگر ہم بات کریں یوتھ کی، تو یوتھ کو اگر ہم انوالو کریں ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر جو کہ دوسروں کو بھی فائدہ دے اور ان کی بھی ڈیولپمنٹ کرے، تو بیسیکلی اس سے دونوں گروپس کو فائدہ ہوگا. اس گروپ کو بھی ہوگا جس کے اندر ایبلٹیز ہیں اور جو آگے نہیں آ رہی، اور اس کو بھی فائدہ ہوگا جس کے پاس ایبلٹیز ہیں وہ پرفارم کر رہی ہیں اور ان کے جو ہے وہ اسکلز بلڈ اپ ہوں گے. یوتھ آر ایکٹیولی انوالو ان شیپنگ دیئر ڈیولپمنٹ بائی انٹریکٹنگ ود دا پیپل اینڈ اپرچونیٹیز میڈ اویلیبل ود ان دیئر انوائرمنٹ. اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں، یوتھ جو ہے اگر وہ ایجوکیشن حاصل کرتی ہے تو اس سے جو ہے سوسائٹی کے اندر کافی چینج آتا ہے، سوسائٹی کافی ڈیولپ کرتی ہے اس سے. تو وہ جو ہے وہ ایجوکیشن کے تھرو جو ہے لوگوں کے نظریے کو چینج کر سکتی ہے، ان کو ایک پازیٹیو وے پہ لا سکتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم جتنا بھی کچھ سیکھتے ہیں ہم اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں. ایز اے پارٹ آف یوتھ ہم جو اپرچونیٹیز ہمیں انوائرمنٹ میں ملتی ہیں ہم ان کو اویل کر کے سیکھتے ہیں کافی کچھ. تھرو یوتھ انگیجمنٹ کمیونٹیز کین ڈو اے بیٹر جاب آف کریٹنگ دا سروسز، اپرچونیٹیز اینڈ سپورٹ دیٹ ینگ پیپل نیڈ ٹو ڈیولپ ان ہیلتھی ویز. اگر ہم دیکھیں تو جس کمیونٹی کے اندر یوتھ جو ہے وہ پروگریس کرتی ہے، وہ ایک جو ہے کام کرتی ہے جس سے فائدہ ہوتا ہے کمیونٹی کو، تو اس سے سروسز لوگوں کے لیے بنتی ہے. اگر ہم بات کریں تو آج کل جو دور ہے وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ یوتھ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر یوتھ اپنی سکلز کو، ڈیجیٹل سکلز کو بلڈ اپ کر کے اس کی جو ہے وہ اس کو سیکھ کر جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرے جس کے ذریعے وہ پیسے کما سکیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے اس کمیونٹی کے اندر فائدہ ہو رہا ہے، ان کو سروسز پرووائڈ ہو رہی ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، لوگوں کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں اور وہ ایک ہیلدی وے، ایک پروڈکٹیو وے بن رہا ہے. Youth engagement offers community leaders the expertise and partnerships of young people, helping adults fully understand what it is like to grow up in rapidly changing world.
اگر کمیونٹی کے اندر ہم بات کریں، جو کمیونٹی کے ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں، جو کہ پولیٹیکل لیڈرز کی بات کر لیں یا ویسے بھی سوشل لیڈرز کی ہم بات کر لیں ہماری کمیونٹیز کے اندر، جو کہ اس کمیونٹی کے ہیڈ ہوتے ہیں ایک قسم کے، جو کہ ہر کمیونٹی کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھتے ہیں، تو ان کو جب ہم ینگ پیپل کو وہ اپرچونیٹی پرووائڈ کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر بھی ایبیلٹیز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، ان کے اندر سکلز ہیں، تو ایسے کام جو کہ کافی مشکل بن جاتے ہیں تو وہ اس یوتھ کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے کافی ایزی بنائے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈلٹس کو کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ ان کو جو ہے کافی کچھ جو یوتھ پرفارم کرتے ہیں، جو مشکلات ان کو آتی ہے، جو چیلنجز آتی ہیں، ان سے سیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ جان جاتے ہیں کہ کیسے جو ہے اس تیز بڑھتی ہوئی دنیا کے اندر وہ جو ہے ڈیولپ کیسے کریں گے۔ فرام پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو، یوتھ انگیجمنٹ از امپورٹنٹ بیکاز ینگ پیپل ڈیزرو دا رائٹ ٹو ریپرزینٹ دیئر اون انٹرسٹ۔ اگر ہم دیکھیں آج کل ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں، یوتھ کو جو ہے، اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی جو میجورٹی پاپولیشن ہے وہ ہے یوتھ، تو یوتھ جو ہے اگر پاکستان کے اندر وہ ان کے انٹرسٹ کو دیکھا جائے، ان کو جو ہے اپرچونیٹیز دی جائیں، ان کو جو ہے وہ سکلز پرووائڈ کی جائے، ان کو جو ہے اگر ہم بات کریں تو ایسی ٹریننگز دی جائے جس کے ذریعے ان کی جو سکلز ہیں وہ پالش ہوں۔ اگر فار ایگزامپل ہم بات کریں پبلک اسپیکنگ کی، ہماری یوتھ ہے جو کہ پبلک اسپیکنگ نہیں کر سکتی، جن کے اندر وہ سکلز نہیں ہے، جن کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہے، اگر ہم ایسی ٹریننگز ان کو پرووائڈ کریں جس کے ذریعے وہ ایک اچھے پبلک اسپیکر بن سکتے ہیں، ایک جو ہے اچھے کسی بھی ایشو کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، تو ایسی جو ہے ہم ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کر سکیں جو کہ جس سے سب کو فائدہ ہو سکے، جس سے دوسرے موٹیویٹ ہو سکیں، اور ایسی اویئرنیس دی جائے یوتھ کو تاکہ ان کی سکلز کا جو ہے وہ ان کی سکلز نمایاں ہوں، ان کی سکلز کا وہ جان سکیں، اور اس کے ذریعے وہ ملک کے لیے ایک ترقی کا ذریعہ بن سکیں۔ بینیفٹس آف یوتھ انگیجمنٹ، یوتھ انگیجمنٹ کی کافی زیادہ جو ہے وہ بینیفٹس ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو جو ینگ پیپل ہیں، ینگ لوگ ہیں سوسائٹی کے اندر، ہم پاکستان کی بات کریں تو اگر کوئی یوتھ کا کوئی بھی پارٹ جو ہے وہ پروگریس کرتی ہے تو وہ پورے پاکستان کے لیے ایز اے موٹیویشن، ایز اے سورس آف موٹیویشن بنتی ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ ایز اے سورس آف موٹیویشن بنتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو ینگ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی سکلز گین کرتے ہیں، اپنی نالج بڑھاتے ہیں، اپنی خود مختاری، ان کے اندر ایک خود مختاری کا جو ہے مادہ آتا ہے، اور ان کی جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کے ساتھ ایک کنیکشن بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈلٹس ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ یوتھ کو دیکھ کر، وہ ان لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے، ان کی جو ہے ان کے کام کو دیکھ کے جو ہے اپنی کمپیٹنسیز بڑھاتے ہیں، اور جو ہے ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں جو ہے یوتھ کا اصل مقصد کیا ہے، اور اس کا جو ہے ایز اے پارٹ آف سوسائٹی یوتھ کو کیا کرنا چاہیے، تو وہ ایڈلٹ کو اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اینڈ انکریزنگ دیئر کمٹمنٹ اینڈ انرجی ٹو دیئر آرگنائزیشنس، تو جس آرگنائزیشن کے ساتھ وہ بچے ہیں یا جہاں پر وہ لوگ رہ رہے ہیں، تو وہ ان کی جو کمٹمنٹ ہے یا ان کی جو موٹیویشن ہے وہ ان کو اس چیز پر پختہ کرتی ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہی ہے تو وہ اس کے ساتھ جو ہے دل سے اور اچھے طریقے سے کر سکیں۔ آرگنائزیشنز بینیفٹ بائی امپروونگ دیئر پروگرامس، گیننگ کمیونٹی ریکگنیشن اینڈ اٹریکٹنگ فنڈرز۔ آرگنائزیشن جو کہ یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، جب وہ ایسے پروگرامز آرگنائز کرے گی جس کے ذریعے یوتھ کی ڈیولپمنٹ ہوگی، تو وہ ان کے پروگرامز کے اندر امپروونگ بھی آئے گی، ان کے پروگرامز کے اندر انوویشن آئے گی، اور ان کے جو ہے کمیونٹی کے اندر لوگ ان کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جائیں گے، اور اسی طرح لوگ جو ہے کافی جو ہے اس آرگنائزیشنز کو کے اندر انویسٹ کریں گے کہ یوتھ کی ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ کمیونٹیز بینیفٹ بائی امپروونگ کوالٹی آف لائف، کوآرڈینیٹنگ یوتھ سروسز اینڈ اوتھینٹکلی امبریسنگ ڈائیورسٹی بائی ریپرزینٹنگ ینگ پیپل۔ کمیونٹیز کے اندر جو مختلف یوتھ آئیڈیاز جب ایک ساتھ ہوں گے تو وہ جو ہے ہر قسم کی جو ہے امپروومنٹ لا سکتی ہے، جس کے ذریعے جو ہے مختلف آئیڈیاز جب ایک ساتھ ہوں گی تو وہ جو ہے کافی امپروو کر سکتی ہے کمیونٹی کی لائف کو، کافی جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کے اندر مختلف راستے نکال سکتی ہے جس کے ذریعے ڈیولپمنٹ ہو سکے اس کمیونٹی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے، اینڈ تھینک یو آل۔